الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم تمہیں مٹی سے پیدا کریں گے، پھر اسی میں اور قیامت کے دن دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ ہم محاورتاً ایک جملہ بولتے ہیں کہ جتھوں دی مٹی اوتھے جا پہنچے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین کے مختلف 60 حصوں سے مٹی کو منگوایا اور اس مٹی کا خمیر گوندھ کر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اب آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ مختلف 60 قسم کی مٹی سے کی گئی، اسی لیے ابن آدم کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ کوئی بہت زیادہ میٹھا ہے تو کوئی بہت زیادہ سخت مزاج ہے، کوئی تحمل مزاج ہے، کوئی برداشت کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ جو انسانوں کی فطرت میں تبدیلی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا جو خمیر گوندا وہ مختلف قسم کی مٹی سے گوندا تھا، اور وہی فطرت ابن آدم میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ اب ہم جملہ بولتے ہیں کہ جتھوں دی مٹی اوتھے جا پہنچے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس حصے سے ہم مٹی لیں گے تمہیں اسی حصے میں واپس لٹائیں گے، اور قیامت کے دن دوبارہ تمہیں اسی حصے سے نکالیں گے۔ اب یہ ایک اصول سمجھ آیا کہ زمین کے جس حصے سے مٹی لے کر جس انسان کی تخلیق کی جاتی ہے، مرنے کے بعد وہ بندہ اسی مٹی میں واپس لٹایا جائے گا، دفن کیا جائے گا۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی کسی اور ملک میں بسر کرتا ہے لیکن آخری وقت میں حج یا عمرے کے لیے چلا گیا، وہیں پہ انتقال ہوتا ہے اور وہیں پہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی مٹی جو تھی وہیں سے اٹھائی گئی تھی جہاں پہ اس کو دفن کیا گیا۔ اب یہ ایک اصول سمجھ آیا کہ جس انسان کی مٹی زمین کے جس حصے سے اٹھا کر اس کو تخلیق کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس بندے کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس آیت کے بعد اس طرف توجہ کریں کہ زمین کے جس حصے سے مٹی اٹھا کر اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسی حصے سے مٹی اٹھا کے اللہ نے ابو بکر کو بھی بنایا ہے، عمر فاروق کو بھی بنایا ہے۔ وہ آج بھی حضور کے پہلو میں موجود ہیں، یعنی خمیر اگر تینوں کا گوندا گیا ہے تو زمین کے ایک حصے سے گوندا گیا، اور وہ حصہ جس کے بارے میں میرے رسول کریم نے خود فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک جو زمین کا حصہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے۔ اور بھائی جن کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے گوندا جائے، آج لوگ ان کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمام اہل ایمان انبیاء کے بعد تمام اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر اکیلے کا پلڑا سب سے بھاری ہے۔ ایمان کا وہ درجہ ابو بکر صدیق کو نصیب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آج اگر کسی کو مانتے ہیں تو اپنے مزاج کے مطابق، اس بندے کی جو بات ہمارے مزاج کے مطابق ہو ہم کہتے ہیں یہ اچھی ہے، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو ہم کہتے ہیں یار یہ بات اس نے کچھ ٹھیک نہیں کی، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو ہم کسی بھی شخصیت کو جب مانتے ہیں تو اپنے مزاج پر پہلے تولتے ہیں، وہ ہمارے مزاج پر پوری اترتی ہو تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور اگر وہ ہمارے مزاج پر ذرا بھی 19-20 ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ والا کام ٹھیک نہیں ہے۔
تو ہم نے جس کو بھی مانا اپنے مزاج پر تولا تو پھر مانا، لیکن ابو بکر نے حضور کو ایسے نہیں مانا، بلکہ حضور کی جو چاہت تھی نا، ابو بکر نے حضور کو ویسے مانا ہے۔ اپنا سب کچھ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی پیر بھی نہیں اور ابو بکر جیسا سچا مرید بھی کوئی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت ہم ہر سال سنتے ہیں، لیکن آج دو تین باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مدینے سے باہر نکلا تو کچھ جاڑیوں والا علاقہ تھا، اور جاڑیوں کے اس طرف ایک خاتون کا گھر تھا جو ضعیف العمر بھی تھی، چرنے پھرنے میں بھی اس کو دقت ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی، اور آنکھوں سے نبینا بھی تھی۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جلدی سمجھیں گے کہ جب نئے نئے واش روم گھروں میں بنانے شروع کیے گئے تھے نا، تو اس میں فلیش نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ مٹی کے اوپر بولو براز کیا جاتا تھا، اور باہر سے اٹھانے والا آتا تھا تو مٹی کے ساتھ ہی اس گند کو اٹھا کے لے جاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں واش روم ایسے ہوتے تھے، اب تو ہر سہولت ہمارے گھروں میں موجود ہے نا۔ تو وہ مٹی کے اوپر بولو براز ہوتا تھا، اٹھانے والا آتا تھا، وہ مٹی کے ساتھ اس بولو براز کو اٹھاتا تھا اور گھر سے دور جا کے اس کو پھینک دیتا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ مدینے سے کچھ باہر ایک خاتون رہتی ہے جس کا سہارا بھی کوئی نہیں، آنکھوں سے نبینا بھی ہے اور ضعیف العمر بھی ہے۔ آپ ایک دن اس کے دروازے پہ چلے گئے، جا کے دستک دی تو اماں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہنے لگے میں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا کدھر آئے ہو؟ آپ کہنے لگے اماں جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا سہارا کوئی نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیا کریں تو میں روز آ کے آپ کے گھر کی صفائی نہ کر دوں، آپ اجازت دیں تو پانی بھی بھر کے لا دوں گا، آپ اجازت دیں تو طہارت خانہ بھی صاف کر دوں گا۔ تو اماں نے کہا میں نے تم سے کوئی کام نہیں کروانا۔ تو جناب عمر حیران ہوئے کہ سہارا بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں کروانا، تو اصرار کیا اماں جی آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کا گھر باہر صاف کر دیا کروں۔ اماں کہنے لگی عمر میری بات سن، میں نے تم سے کام کوئی نہیں کروانا، ایک بندہ ہے جو کئی سالوں سے آ رہا ہے، کام کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے، تو مجھے حاجت نہیں کہ تم سے کام کرواؤں۔ تو عمر فاروق کہنے لگے ٹھیک ہے اماں جی آپ اس بندے سے کام کرواؤ، لیکن تھوڑی بہت ذمہ داری مجھے بھی دے دو تاکہ تھوڑا بہت کام میں بھی کر لیا کروں، میں بھی کچھ ثواب کما لوں۔ تو اماں نے کہا نہیں، تیرے میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اب جناب عمر حیران ہوئے کہ میں نے ایسی کون سی بات کی کہ اماں نے فرق بھی محسوس کر لیا۔ کہنے لگے اماں جی بتاؤ تو صحیح میرے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اماں کہنے لگی عمر سن، وہ کئی سالوں سے آ رہا ہے، میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، اور تو پہلے دن آیا ہے اپنا نام بھی بتا رہا ہے، باپ کا نام بھی بتا رہا ہے۔ تو نے تو پہلے دن اپنی پہچان بتا دی کہ عمر ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں۔ ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے آ رہا ہے، روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، نام بھی نہیں بتاتا، کام بھی ستھرا کرتا ہے، اب بتا کام تجھ سے کرواؤں کہ اس سے کرواؤں؟ تو پہلے اپنی پہچان دے رہا کہ کام کرنے کے لیے کون آیا ہے، کیونکہ غلام کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ جو اپنے آپ کو غلام سمجھے، کسی کے ماتحت سمجھے، اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کی پہچان صرف ایک ہوتی ہے، فرما برداری کرنا، ایک پہچان ہوتی ہے، اور اس کی پہچان وہی اس کا نشان بن جاتی ہے کہ بندہ فرما بردار ہے۔ اماں نے کہا تجھے کوئی کام نہیں کروانا۔ عمر فاروق نے بڑا اصرار کیا بتاؤ بندہ کون ہے؟ اماں نے کہا آج تک مجھے پتہ نہیں چلا، تجھے کیسے بتاؤں؟ آتا ہے بندہ، کام کرتا ہے، ستھرا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب جناب عمر کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس اماں کے گھر دور جا کے نا جاڑیوں میں بیٹھ گیا اور دیکھوں تو صحیح آتا کون ہے۔ کہتے کچھ دیر گزری کہ جب سورج تھوڑا سا بلند ہونے لگا نا، ابھی سورج نکلا نہیں، تو ایک بندہ جس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپایا ہوا ہے اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے اور ننگے پاؤں اس اماں کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا نقاب پوش اپنا تعارف تو کرا، تو کون ہے جو اماں کے گھر کئی برسوں سے آ رہا ہے اور تو اس کا طہارت خانہ بھی صاف کرتا ہے، اس کا بول و براز بھی اٹھاتا ہے اور دور علاقے سے باہر پھینک کر بھی آتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، پانی بھی بھرتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس بندے نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ مکے کا سردار ابو بکر صدیق تھا، وہ وقت کے حاکم ابو بکر صدیق تھے۔ عمر کہتے ہیں میں حیران، میں پریشان کہ جناب آپ یہاں پر اس اماں کا گند صاف کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو کہنے لگے عمر شور تو نہ کر،
تو ایک دعا کر کے ابو بکر کی نوکری قبول ہو جائے۔ پوچھا آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا ہوا؟ تو توجہ سے جملہ سنیے گا۔ میں کہتا ہوں حقوق العباد کے اندر اس سے بڑا جملہ تڑپ والا اور نہیں ملا۔ فرمانے لگے عمر میں جوتا پہن کے چلوں تو جوتا ایسا ہے کہ فرش سے آواز آتی ہے، اور میں جس گلی سے گزروں اگر کوئی سویا ہو اور ابو بکر کے جوتے سے اس کی نیند خراب ہوگی تو بتا قیامت میں حساب کیسے دینا ہے؟ میں تو جوتا اس خوف سے نہیں پہنتا کہ جوتوں کی آواز سے کسی کے نیند میں خلل پیدا ہوا تو قیامت کے دن میزان پر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میں اس خوف سے جوتا پہن کر نہیں آتا کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو جناب عمر پوچھنے لگے ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا اس بات کو چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، تو نے آج پہچان کر جو لی ہے تو بس جاتے وقت دعا کر کے جانا ابو بکر کی نیکی قبول ہو جائے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، آج جب الیکشن کے دن قریب ہوتے ہیں نا تو ایک نعرہ لگتا ہے ہم عوام کے خادم ہیں۔ پہلے خادم وہ ہوتے تھے جو رعایا کی خدمت کرتے تھے، اور اب حاکم اور خادم وہ ہوتے ہیں جو رعایا سے خدمت کرواتے ہیں۔ اس میں بڑا فرق ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو ریاست کا نظام ہے نا اس میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو میں مفہوم کو مختصر کر رہا ہوں، ایک گھر سے جب بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اس کی ماں سے پوچھا بچے روتے کیوں ہیں جبکہ تیرے گھر چولہا جل بھی رہا ہے؟ تو کہنے لگی کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں، میرے گھر میں کھانا نہیں اور بچے 2 دن کے بھوکے ہیں۔ کہا تیرے گھر تو چولہا جل رہا ہے؟ کہا میں نے پانی میں پتھر ڈال کے رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کو تسلی ہو کہ کھانا پک رہا ہے، اور جب بچے رو رو کے تھکتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو میں آگ بجھا دیتی ہوں۔ 2 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ جناب عمر تڑپے اور واپس بیت المال میں آئے، گھی کا کنستر اٹھایا، گندم کی بوری اٹھائی اور اپنے کندھے پہ اٹھائی، اور جب جانے لگے تو آپ کے غلام اسلم نے آپ کو روک لیا۔ کہنے لگا حضور میں خادم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنا بوجھ مجھے دیں، میں اٹھا کے چلتا ہوں، آپ آگے آگے چلیں، پیچھے پیچھے آپ کا غلام آتا ہے۔ تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے اسلم آج مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دے، اگر تو نے آج میرا بوجھ اٹھانا ہے تو بتا قیامت میں عمر کا بوجھ اٹھا سکتے؟ جب قیامت میں عمر کا بوجھ اٹھانا ہوگا تو اس وقت میری مدد کرے گا؟ تو جو حاکم ہوتے تھے ریاست کے وہ عوام کے خادم ہوتے تھے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزاج سے واقف تھے۔ حضور نے جس طرح ایک بندے کو چاہا جناب صدیق نے اس طرح بن کے دکھایا، اور حضور کے مزاج سے اس قدر آشنا تھے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تھا، 2 اختیار تھے، ان میں سے ایک لینا تھا۔ پہلا اختیار یہ تھا کہ اے میرے نبی آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں گا، اگر آپ چاہیں آدھی امت کا کوئی حساب نہیں ہوگا، آپ بس حکم کریں آدھی امت بخشی گئی۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ شفاعت لے لیں، پھر جس کو آپ چاہیں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اب حضور نے کون سا اختیار لیا ہوگا۔ صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ حضور نے آدھی امت بخشوا لی ہوگی، میرے نبی نے میں صحابہ نہیں، میں نے شفاعت لے لی ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا سنو، آدھی امت تو بخشی گئی تو باقی آدھی کو کس نے بچانا تھا؟ میں نے شفاعت لی ہے، جب چاہوں گا جتنا چاہوں گا امت کو بخشواتا چلا جاؤں گا۔ اب یہ حدیث سنا کے حضور خاموش ہو گئے تو جناب ابو بکر رو پڑے، آنکھوں سے چھما چھم آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر خوشی کی بات ہے کہ حضور نے شفاعت لی ہے، ہم جیسے بھی بخشے جائیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے تم جانتے نہیں حضور کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب حضور کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر حضور کے مزاج سے واقف تھے۔ جب حضور حج کر کے خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو حضور پہ جو آیت نازل ہوئی کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو صحابہ نے وہاں پر ایک جشن کا سما تھا، خوشی کا سما تھا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جس کا دین بھی مکمل ہو گیا۔ نیا نبی تب آتا جب دین مکمل نہ ہوا ہو، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ سب صحابہ خوشی کے عالم میں ہیں اور جناب صدیق رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ نے کہا ابو بکر آج تو خوشی کی بات ہے کہ ہمارا دین ہمارے نبی کے اوپر مکمل ہو گیا۔ تو جناب صدیق فرمانے لگے دیکھو یار، تم اس بات کی خوشی تو منا رہے ہو کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن اس طرف بھی تو توجہ کرو نا، جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کا نبی بھی رخصت ہو جاتا ہے۔
تو جناب صدیق حضور کے مزاج سے ایک ایک لمحہ آشنا تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور کس گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس میں کہا بھائی فجر کی نماز ہے، اور نبی پاک نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کی طرف رخ کیا، اور نبی پاک نے سوال کیا تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ اب جناب عمر فرماتے ہیں کہ میرا رات کو ارادہ تھا کہ صبح روزہ رکھوں گا، لیکن کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا۔ تو نبی پاک نے پھر فرمایا کہ جو اس لیے خاموش ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ بولے اس کو میں کہہ رہا ہوں۔ جناب صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا۔ اب نبی پاک نے دوسرا سوال دہرایا، نماز فجر کی ہے اور فجر کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا بتاؤ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو جناب عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، یہاں سے باہر جائیں گے کسی کو ملیں گے تو اس کی عیادت کریں گے نا، ابھی تو فجر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں۔ میرے رسول کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تو رک نہیں جاتا تو 2 منٹ صبر نہیں کر لیتا۔ اتنے میں جناب صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، عرض کرنے لگے آقا رات کو مجھے پتا چلا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں اور کچھ دن سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ رات کو عشاء کے بعد جلدی سو جاتے ہیں اور تہجد میں لازمی اٹھتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں گھر سے چلا ہوں، عیادت کی ہے، پھر فجر پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ حضور کے مزاج سے واقف تھے۔ اب تیسرا سوال حضور نے پھر مجمع میں کر دیا، بتاؤ تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ اب فجر کی نماز ہے اور فجر کے بعد سوال ہو رہا ہے۔ جناب عمر پھر بول پڑے، کہنے لگے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، یہاں سے نکلیں گے کسی کو ملیں گے ڈھونڈیں گے پھر کھانا کھلائیں گے، ابھی تو فجر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں۔ لیکن جناب عمر خود اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں دل میں یہ کہہ تو رہا تھا کہ یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، لیکن ایک نگاہ سے میں دیکھ ابو بکر کو ہی رہا تھا کہ ابھی یہ پھر بولے گا، اور اتنے میں ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے۔ عرض کی آقا فجر میں اٹھا تو پوتا کہہ رہا تھا کہ دادا بڑی بھوک لگی ہے، تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ 2 روٹیاں بنا دو۔ پوتے نے ایک کھائی تو اس کا پیٹ بھر گیا، تو میں نے ایک روٹی لی، اس پہ سالن ڈالا، اور جب فجر کے لیے گھر سے نکلنے لگا نا تو دروازے پہ مسکین کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا، یا رسول اللہ میں مسکین کو کھانا کھلا کے پھر فجر پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب یہ بھی تینوں سوال ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے یہ ابو بکر سے سوال اس لیے پوچھے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور آ کر پیغام دے کے گیا کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، ابھی ابو بکر آئے تو اس کو خدا کا سلام کہنا، اس کو کہنا کہ تجھے تیرا خدا سلام بھیج رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ جنت کے دروازے بنائے ہیں 8، حاجیوں کے لیے الگ بنایا، روزے داروں کے لیے الگ بنایا، شہیدوں کے لیے الگ بنایا ہے۔ جنت میں دروازے 8 بنائے ہیں، لیکن ابو بکر جب تو جنت کی طرف رخ کرے گا اللہ تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، کہ میرا ابو بکر جس دروازے سے چاہے داخل ہونا وہ داخل ہو سکتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ نیک آدمی کے اندر 360 عادتیں ہوتی ہیں، 360 نیک خصلتیں ہوتی ہیں۔ تو جناب صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ مجھ میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تو ایک واحد بندہ ہے جس میں ساری کی ساری موجود ہیں، جتنی نیک خصلتیں ہیں اللہ نے سارے تیرے خمیر میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے جناب صدیق واقف تھے، اور جناب صدیق کے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کسی نے مال دیا ہے نا تو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا مال تھا، میرے پاس امانت تھی، اور میں نے بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کے قدم رکھ رکھ کے اس کو استعمال کیا ہے، بڑی احتیاط برتی ہے۔ لیکن ابو بکر نے جب بھی مجھے مال دیا ہے میں نے ہمیشہ اپنا سمجھ کے استعمال کیا ہے، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد رسول کریم نے صحابہ کی طرف رخ کیا تو فرمایا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو۔ کیا کہا؟ وقفے وقفے سے ملا کرو، دیر سے ملو تو محبت بڑھتی ہے، روز ملو تو وہ محبت کم ہوتی ہے، لیکن جب بندہ دیر سے ملے تو بندہ دور سے باہیں کھول لیتا ہے۔ تو اب رسول کریم نے فرمایا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب یہ حدیث سب نے سنی اور جناب ابو بکر نے بھی سنی۔ اب جناب ابو بکر ظہر میں حاضر ہوئے، فرض پڑے اور اپنے گھر چلے گئے۔
عصر میں آئے، فرض پڑھے، اپنے گھر چلے گئے۔ نبی پاک نے عصر کی نماز کے بعد پوچھا ابو بکر نماز پڑھنے نہیں آیا؟ عرض کی آقا وہ آئے تھے لیکن فرض پڑھے اور چلے گئے۔ اب مغرب کی نماز ہوئی، نبی پاک نے پھر پوچھا یار ابو بکر نہیں آیا؟ سب بیٹھے ہو نا تو جو دل میں اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے نا، جس سے بندہ پوچھے یار وہ نہیں آیا، حالانکہ سب ہوتے ہیں لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ نہیں آیا۔ آپ کبھی میزبان بنے ہو، آپ کا 100 مہمان بیٹھا ہو لیکن کسی ایک کا انتظار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندہ کہتا ہے یار وہ نہیں آیا، حالانکہ باقی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ نہیں آیا۔ تو نبی پاک نے پوچھا ابو بکر نہیں آیا؟ عرض کی آقا آئے تھے، فرض پڑھے اور چلے گئے۔ عشاء کی نماز ہوئی، پھر پوچھا یار ابو بکر نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی آقا آئے تھے، فرض پڑھی اور چلے گئے۔ میرے نبی پاک نے حکم دیا جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ صحابی گئے اور جا کے تڑپ سے درد کے ساتھ کہا ابو بکر تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے ہر نماز کے بعد تیرا پوچھا کہ تو کیوں نہیں آیا، اور تو ہر نماز میں فرض پڑھتا اور گھر چلے جاتا ہے، تجھے حضور نے بلایا۔ میں کہتا ہوں کیا خوش نصیب ہوں گے یار وہ لوگ جن کو حضور بلاتے ہوں گے، جن کے لیے بلاوا حضور سے آتا ہوگا، آؤ بھائی حضور بلا رہے ہیں۔ آج مدینے کا بلاوا ہو تو عاشق تڑپ کے جاتا کہ حضور نے بلایا، اور یار جن کو بلاوا آتا ہوگا اور وہ مسجد میں جا کے حضور کو دیکھتے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ستارے ہوں گے یار، کہ جن کا بلاوا بھی آئے تو حضور سے آتا ہے۔ کوئی کسی کا تجھے ابو بلا رہے ہیں، امی بلا رہی ہیں، استاد بلا رہے ہیں، پیر صاحب بلا رہے ہیں، اور جن کو حضور بلاتے ہوں گے، جاؤ اس کو کہو کہ محمد بلا رہے ہیں۔ اب جناب صدیق آئے، مسجد نبوی میں آئے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چھپکے نہیں تھے، آنسو تھے لیکن ٹپکے نہیں تھے۔ میرے نبی پاک نے بڑے درد کے ساتھ پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے، تو نماز پڑھتا ہے اور گھر چلے جاتا اور مل کے بھی نہیں جاتا؟ جناب صدیق نے ہاتھ باندھے اور عرض کرنے لگے آقا صبح آپ نے کہا نہیں تھا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو؟ صبح ہی تو آپ نے کہا تھا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ میرے نبی پاک نے تڑپ کے کہا ابو بکر ہاں میں نے کہا تھا، سب کو کہا تھا، لیکن یار تجھے نہیں کہا تھا، یار تو مجھے مل کے جایا کر۔ وہ سب کے لیے تھا لیکن تیرے لیے نہیں تھا۔ تو جناب صدیق سے حضور نے اپنائیت کا اظہار فرمایا۔ آپ حضور کا پیار دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے حدیث بڑی مرتبہ سنی ہے، اس کا آخری جملہ سنیں، سب مال لے کے آئے۔ جناب عمر کہتے ہیں ان دنوں میرے حالات بڑے اچھے تھے اور ابو بکر کے مالی حالات کچھ کمزور تھے، تو میں اس دن اس گمان میں تھا کہ آج ابو بکر سے جیت جاؤں گا، ہر بات یہ ابو بکر جیت جاتا ہے، آج میں جیت جاؤں گا۔ آدھا مال لیا، آدھا گھر چھوڑ آیا، آ کے حضور کی گود میں رکھ دیا۔ اب ایک ایک صحابی مال لے کے آ رہا ہے تو حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کیا لائے ہو؟ ہر صحابی کہتا ہے حضور میں یہ لایا ہوں، میں یہ لایا ہوں، میں یہ لایا ہوں۔ ہر صحابی سے حضور کا سوال تھا کہ کیا، پھر بولیں بڑا عشق جملے میں، کیا لائے ہو؟ اب ہر صحابی آ رہا ہے حضور کی گود میں جہاد کے لیے مال رکھ رہا ہے، اور حضور پوچھ رہے ہیں کیا لائے ہو، کیا؟ اب سب آتے گئے، حضور پوچھتے گئے لائے کیا ہو؟ اور جب ابو بکر آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اب حضور کے سامنے آ کے گٹھری رکھی تو حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا، پوچھا ابو بکر بتا گھر چھوڑ کے کیا آیا ہے؟ باقی سب سے پوچھا کیا لائے ہو، ابو بکر سے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ عقیدہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ تاجدار صداقت کا۔ جملہ سنیے گا، ترمذی میں الفاظ موجود ہیں، مشکات میں الفاظ موجود ہیں۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب رسول اللہ کہاں موجود تھے؟ سامنے موجود تھے، لیکن کیا کہا؟ ما اب کئی اللہ و رسولہ، کہ میں گھر میں اللہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا رسول بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ جملہ کوئی آج کا اور یہ عقیدہ کوئی آج کا گڑا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا ہے کہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو آج لوگوں نے طرح طرح کے من پسند عقیدے گاڑنا شروع کر لیے۔ تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی عشق کریں تو وہ سوچ سوچ کے تول تول کے پھر عشق نہیں ہوتا۔ جناب صدیق نے اپنا مال بھی دیا، جان بھی دی، اولاد بھی دی، وطن بھی دیا، سب کچھ دینے کے باوجود سب سے آخری صف میں جا کے ابو بکر بیٹھا کرتے تھے۔ آج جو مسجد میں 2000 محفل میں چندہ دے دے نا،
تو سٹیج پہ اس کی جگہ بنانا فرض ہو جاتی ہے کہ چودھری صاحب نے 2000 روپے چندہ دیا ہوا ہے، اور جو کوئی 5000 دیتا ہو تو جب تک وہ آئے نہ عید کی نماز کھڑی نہیں ہوتی۔ کو میری بات بری تو نہیں لگ رہی؟ چلے کوئی بات نہیں، لگ بھی جائے تو خیر، حق تو یہی ہے نا یار۔ ویسے جب تک آئے نہ نماز کھڑی، صدر صاحب کا کہہ رہے ہیں یار مولوی صاحب ٹھہر، جو چودھری صاحب آ رہے ہیں، اب نماز رب کی پڑھنی ہے کہ چودھری صاحب کی پڑھنی ہے؟ تو جناب صدیق نے سب کچھ دیا، اور جانتے ہیں سب سے آخری صف میں ابو بکر بیٹھا کرتے تھے، اور سوچ بلا کیا تھی کہ میری آواز بھی تیز ہو کے حضور کے کانوں تک نہ جائے۔ یہ بارگاہ مصطفی کا ادب تھا۔ تو جناب صدیق نے اپنا سب کچھ تن من دن قربان کیا، محبوب کو راضی کیا۔ آج لوگ محبوب کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن مرضی بھی اپنی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو جی میری گل منی نہیں۔ جو لاڈلا شاگرد ہوتا ہے نا، یا لاڈلا مرید ہوتا ہے، تو اس کو ساتھ والے بلا کیا کہتے ہیں، لے تیرا استاد تیری بھی نہیں مانتا، تیرے پیر صاحب تیری بھی نہیں مانتے۔ وہ میں کہتا ہوں بے وقوف، اس کو سمجھا، استادہ کو منائی تھی انہوں نے منی ہوندی ہے۔ استاد اس واسطے نہیں کہ انہوں نے منایا جائے، استاد اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی مانی جائے۔ پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ تہاڑی ماندا رہے، پیر کس لیے ہوتا ہے کہ اس کی مانی جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں لوگ تیری بھی نہیں مانتا، تو اس کو سمجھایا کرو کہ میں اس لیے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کہ مودی مناوا جا کے، بلکہ مودی منن واسطے ہاتھ چ ہاتھ دیتا آیا۔ تو اس واسطے اپنے آپ کو بے لوس ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ دیں۔ جناب صدیق نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس کے مذہب میں صدیق نہیں، اس کے مذہب کی تصدیق ہی کوئی نہیں۔ اس صدیق کے بغیر بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ آج کوئی کراچی میں بگوڑا بولے یا لاہور میں کوئی بگوڑا بولے، ایک بات کو یاد رکھیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ یہ کیا مزاج ہوا جی؟ آپ کہیں لو جی میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آئی، کچھ دین کے مسائل پوچھے، اور جب رخصت ہونے لگی کہنے لگی یا رسول اللہ کبھی دوبارہ حاجت ہو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور میں مدینے میں آؤں اور اگر آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ اب رسول کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم دوبارہ کبھی مدینے میں آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو میرے ابو بکر کو مل لینا، مجھے نہ پاؤ تو میرے ابو بکر کو مل لینا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اور بالخصوص جناب صدیق کے ساتھ اپنائیت کا اظہار فرمایا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میں ہر بار اس موضوع کے اختتام میں یہی جملہ کہتا ہوں، ان جھگڑوں میں نہ پڑ جانا جن کا آپ سے سوال نہیں ہونا، جو سوال ہونا ہے اس کی تیاری کریں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو جھگڑوں میں پڑھ کے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ عشق کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج کی نشست کا سبق اور خلاصہ اس جملے میں ہے۔ جناب صدیق کا ایک پیغام ہے جو میرے سمیت ہم سب کے لیے ہے۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، سمجھ لیں کہ لنگر صدیق بٹنے لگا۔ بڑی توجہ کے ساتھ جملہ سننا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہے۔ کس کا؟ کون؟ سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ بندہ تو مر گیا لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ آج کے دور میں اس کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے۔ آپ نے موبائل پہ کوئی گندی تصویر دیکھی، گندی ویڈیو دیکھی، آپ نے اس کو بھیجا دوستوں کو، اس نے آگے اپنے دوستوں کو، اس نے آگے اپنے دوستوں کو۔ جس نے بھیجی تھی شاید وہ توبہ کر کے مرے، لیکن جس کو بھیجی ہوگی آگے اس نے جس کو بھیجی ہوگی، آگے اس نے جس کو بھیجی ہوگی، بندہ تو قبر میں چلا گیا لیکن اس کا گناہ زندہ ہے۔ اور جناب صدیق نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ خدا کے واسطے ایسا زندگی میں کبھی گناہ نہ کرنا۔ ویسے تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن بالخصوص ایسا نہ کرنا کہ ہم رخصت ہو جائیں اور وہ گناہ ہماری نسلوں میں چلتا رہے، وہ گناہ ہمارے دوستوں میں چلتا رہے۔ آپ کے پاس کوئی گندی کوئی بیہودہ بات تھی اور آپ نے مجمع میں بیٹھ کے 10 دوستوں کو سنا دی، آپ تو شاید توبہ کر لیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے 10 دوست آگے 100 کو سنائیں گے، 100 پھر 1000 کو سنائیں گے، وہ بات پھیلتی پھیلتی کتنے لوگوں تک جائے گی۔ آپ ایک لمحے کے لیے نوجوانوں تصور تو کرو، آپ نے ایک تصویر بھیجی، ایک ویڈیو بھیجی، آپ نہیں جانتے اس تصویر کے اوپر کتنے لوگ بد نگاہی کریں گے، اس ویڈیو کے اوپر کتنے لوگ ہاتھوں کا زنا کریں گے،
آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، آپ قبر میں چلے جائیں گے لیکن گناہ آپ کا نسل در نسل پھیلتا رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بندہ بےہودہ تصویر لگا دے اور اس کو دیکھنے والے 10 لاکھ لوگ ہوں، 10 لاکھ لوگوں کا جو آنکھوں کا زنا تھا کس کے پلڑے میں گیا؟ جس نے اس کو، تو جناب صدیق نے کیا فرمایا؟ کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب وہ ہوتا ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ اپنے آپ کے دامن کو محفوظ کرے، خالق کائنات افضلیت صدیق اکبر کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔